نہ آیا یہ بھی صرف اس لیے ہے کہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ادروائز اس لیے ان کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ خدا ہے. دیکھیں میری خواہشات کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ اللہ. ورنہ ہر شخص راتوں رات حرام کام کر کے امیر بننا چاہتا ہے، کیوں نہیں بنتا؟ اللہ. تو میں اپنی خواہشات کی تکمیل اسی وقت پوری کروں گا جب میں خدا کو راستے سے ہٹاؤں، تو وہ تو میں نہیں ہٹا سکتا. تو اس کا انکار یہ کہ میں خدا کا انکار شروع کر دوں. تو یہی ایتھیزم کی بیسیکلی بنیاد ہی ہے. اور دوسری طرف ظاہر ہے کہ جو پرورٹڈ نیچر والے مذہبی لوگ ہیں ان کا کردار بھی لوگوں کو متنفر کرواتا ہے. تو اب یہ ایک تلخ ٹاپک ہے، میں اس پہ اکثر بولتا رہتا ہوں، تو اس کو اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اب ہمیں یہ راگ لاپنا ہے، لوگوں کو یہ بات بتانی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بھوک، پانی، آبادی کا بڑھنا نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جس خدا نے پیدا کیا ہے اس نے ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھنا ہے، اور سب سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں پوچھنا ہے. خدا کا تعارف لوگوں کو کروائیں. اور میں کہتا ہوں چھتوں پر، چوراہوں پر یہ چیزیں لگی ہوئی ہونی چاہیے کہ خدا کا تصور لوگوں کے اندر آئے. ایک تو وہ ہے نا جو ایک مسلمان لے کے چل رہا ہے، وہ رچرڈ ڈاکنز جو ہے وہ اسے ڈیلوژن کہتا ہے، تو کسی حد تک ٹھیک کہتا ہے، یہ ڈیلوژن ہی لے کے چل رہے ہوتے ہیں نا، کوئی دلائل کے اوپر تو نہیں لے کے چل رہے ہوتے. اور ایک وہ تصور ہے کہ واقعی انسان کو یقین ہو جائے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو ہمیشہ کی کامیابیاں ملنی ہے، ادروائز بیڑا غرق ہو جانا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر ہے 165 سورۃ النساء. اور رسولا مبشرین و منذرین، ہم نے رسول بھیجے خوشخبری سناتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے. لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، تاکہ قیامت کے دن لوگوں کو اللہ کے خلاف کوئی دلیل نہ مل جائے کہ یا اللہ ایک بندہ بھیج دینا، میں مانے نہ گل. اللہ نے کہا کہ یہ بہانہ ختم کیا ہے لوگوں کا میں نے، میرے خلاف کوئی حجت نہ لے آئے قیامت والے دن کہ مجھے تو پتہ نہیں چلا. بعد الرسول، رسولوں کے آنے کے بعد. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. یعنی غالب اتنا ہے کہ وہ پیغمبروں کا محتاج نہیں، اور اس کی حکمت ہے کہ اس نے پیغمبروں کے ذریعے آپ تک پیغام پہنچایا. وہ نہ بھی پہنچاتا تب بھی انسان کے اپنے اندر اتنا کچھ ہے کہ انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے. یقین کریں انسان، میں اکثر سوچتا ہوں ہم رات کو کتنی بے فکری کے ساتھ کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں پتا کہ ہمارے گردے اس کھانے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہمارا معدہ کیا کر رہا ہے، ہماری آنتیں کیا کر رہی ہیں، ہمارا جگر کیسے فنکشن کر رہا ہے. صبح اٹھتے ہیں نماز کے لیے تو چپ کر کے ٹوائلٹ میں جا کے پیشاب کرتے ہیں اور یہ پتہ نہیں یہ پیشاب بنا کیسے ہے. میرے بھائی یہ پیشاب اگر آپ کو مشینوں میں بنوانا پڑ جائے نا تو لاکھوں روپے کا خرچہ ہے. ہمارے گردے روزانہ 25 دفعہ ڈیلیسس کرتے ہیں. مارکیٹ میں ایک ڈیلیسس کی قیمت جو ہے نا وہ 5 سے 7 ہزار روپے ہے، اور اس میں جو اذیت کاٹنی پڑتی ہے، جو وہ سرنجیں لگاتے ہیں، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہاں دیکھیں ہم اپنی مرضی سے جب دل کرتا ہے جا کے پیشاب کر کے، پیشاب ہی رک جائے کسی بندے کا، تو کیا انسان خود کر رہا ہے؟ میرا دل روزانہ 1 لاکھ دفعہ دھڑک رہا ہے، 10,000 لیٹر خون پمپ کر رہا ہے میری نسوں میں، میں خود کر رہا ہوں. میرے پھیپڑے روزانہ 23,000 دفعہ سانس اندر کھینچ رہے ہیں، 23,000 دفعہ باہر، میں خود کر رہا ہوں. خود سر ایک دن آپ کر کے بتائیں، صرف سوچ کے کہ میں سانس لے رہا ہوں، لیں بھی سوچ کے اور باہر نکالیں بھی خود. سر ایک دن نہیں آپ سانس لے سکتے. یہ تو ہماری کسپرسی ہے. 12,000 دفعہ میری آنکھیں روزانہ جھپک رہی ہیں. اتنی نرم و نازک چیز ہے، ایسا فلوئڈ رکھ دیا ہے کہ رگڑ نہیں کھاتی، اور 12,000 دفعہ تو آپ یوں کریں نا ہاتھ بھی آپ کے چھیل جائیں گے. اس سے زیادہ ہارڈ چیز ہے اور کتنی نرم چیز ہے. اور اگر آپ کو یہ خود کرنی پڑ جائے 12,000 دفعہ تو بس پھر پوری دیہڑی تسی یہی کام کرو گے، کچھ نہیں اور کر سکتے. اور یہ بھی جو ایسے ایسے ہم کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے نروز میں یہ طاقت ہے. ادروائز آپ دیکھیں کئی ایسے بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی یہ پپوٹے جو ہے نا یہ اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے، تو ان کو آنکھیں اوپر کرنے کے یوں کر کے دیکھنا پڑتا ہے. سر یہ آنکھ کا اوپر چلے جانا بھی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر، سوچ نہیں سکتے آپ. اس سے بڑی بات جو میں ادھر گھنٹوں بیٹھ کے بولتا رہتا ہوں، اگر میرے گلے کا تھوک خشک ہو جائے 1 منٹ سے زیادہ آپ بول نہیں سکتے. اور وہ تھوک کیسا ہے کہ نہ وہ ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے کہ مجھے تھوکنا پڑ جائے، اور نہ ضرورت سے کم ہوتا ہے. یعنی کس کس چیز کے اوپر تفکر کریں. تو اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو تم انہیں
شمار نہیں کر سکو گے، بے شک، اتنی بے نعمتیں۔ تو سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی شانوں سے بالکل آیا ہے، اللہ سے